أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عالم الغیب فلا يظهر على غیبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا۔ گزشتہ خطبہ میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ مسلمانوں نے بنیادی یونٹس میں وہ علمی ترقی نہیں کی جو کہ دوسری قوموں نے کی تھی۔ اس کی وضاحت کے لیے میں ایک چیز یا ایک مثال سامنے رکھتا ہوں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دجال کا ذکر کیا تو فرمایا اس کے ایک کان اور دوسرے کان میں کے درمیان 70 باہ کا فاصلہ ہے۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فاصلے کی پیمائش کے لیے ایک یونٹ استعمال کیا گیا ہے، باہ، اور اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک شخص دونوں بازو پھیلا کر کھڑا ہو تو اس کی مثلا دائیں جانب کے ہاتھ کی بڑی انگلی سے لے کر بائیں جانب کی بڑی انگلی تک جتنا فاصلہ ہے اس کو ایک باہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بر صغیر میں اسی فاصلے کی پیمائش کے لیے قوس کا لفظ استعمال ہوتا ہے یا ہوتا تھا، اور قوس کو آج کے زمانے میں تقریباً 3.2 کلومیٹر کے فاصلے کو کہا جاتا ہے۔ اب یہ دو مروج اکائیاں تھیں، عرب میں باہ اور بر صغیر میں قوس۔ اب ہم ایک شخصیت کو لیتے ہیں جو بڑی قد آور شخصیت ہے، علمی لحاظ سے، جغرافیہ کے علم کے لحاظ سے، ٹریگنومیٹری کے علم کے لحاظ سے، فلسفہ کے علم کے لحاظ سے، تاریخ کے علم کے لحاظ سے۔ اس بلند مرتبہ علمی شخصیت کا نام ہے ابو الحسن البیرونی۔ اس کا تعلق تاجکستان سے تھا، اور محمود غزنوی کی فوجیں جب انہوں نے لشکر کشی کی ہے تو یہ گرفتار ہو کر محمود غزنوی کے سامنے پیش ہوا تھا اور پھر اس کے مقربین میں شامل ہو گیا۔ اور جس وقت محمود غزنوی نے سومنات بر صغیر پر حملے کیے تو البیرونی محمود غزنوی کے ساتھ بر صغیر میں آیا تھا، اور لاہور کے قریب
غالباً پنڈ دادن خان کے پاس جو نندا پور علاقہ ہے وہاں پر یہ اس نے اجازت لے کر قیام کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ یہ ایک ایسی مناسب جگہ ہے جہاں پر ٹھہر کر وہ کرۂ ارض کی پیمائش کا کام کرے گا، اور اس نے کیا۔ تو میں نے میرے ذہن میں یہ سوال اٹھایا کہ اس شخص نے یعنی البیرونی نے کس پیمانے میں، کس یونٹ میں اس وقت پیمائش کا کام کیا تھا؟ تو وہ نہ تو عرب میں استعمال ہونے والی اکائی بات تھی، نہ ہی بر صغیر میں استعمال ہونے والی اکائی قوس تھی، بلکہ یونان اور مصر کے میں جو فاصلے کی اکائی جسے کیوبٹ کہا جاتا تھا اس نے وہ استعمال کی تھی۔ کیوبٹ دراصل ایک ایسی اکائی ہے، اگر آدمی کے ہاتھ کی بڑی انگلی سے لے کر کوہنی تک جو پیمائش کی جائے اس فاصلے کو ایک کیوبٹ کہا جاتا ہے، جو غالباً آج کل کی اگر میٹر سے اس کی مماثلت کی جائے تو یہ تقریباً 45.72 سینٹی میٹر کا فاصلہ بنتا ہے۔ اب میرا گزشتہ جمعہ میں یہ بات کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر دیکھیں کہ البیرونی نے وہ یونٹ استعمال کیے جو مصر اور یونان وغیرہ میں مروج تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس تعلیم کا اثر تھا، ورنہ چاہیے یہ تھا کہ یا تو وہ قوس کو استعمال کرتا اور وہ سنسکرت زبان کا ماہر ہو چکا تھا، یا وہ پھر عربوں کی ٹرمینالوجی استعمال کرتا، لیکن وہ بھی نہیں کی، اس لیے کہ نہ ہی انہوں نے یعنی برصغیر کے لوگوں نے اپنی اکائیوں کو ڈیولپ کیا اور نہ ہی عربوں نے۔ تو وہ اثر چلتا رہتا ہے، جو علمی میدان میں آگے چلتا ہے اسی کا اثر علم پر ہوتا ہے اور وہ محیط کر لیتا ہے۔ اب اس بات کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم فاصلوں کی جو اکائی مختلف رنگ میں ہمارے سامنے آئی، پھر وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرانس میں میٹر کے رنگ میں ہمارے سامنے آئی، اور آج کل دنیا کا ایک بڑا حصہ میٹر کی پیمائش کو استعمال کرتا ہے، کلومیٹر یا ملی میٹر یا سینٹی میٹر۔ اب میٹر ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، اور پھر اس میں جو کمزوریاں تھیں اس کو دور کر کے بالآخر میٹر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پیمائش کا نام ہے جو روشنی 1 سیکنڈ کے 300 ملین حصے میں سفر کرتی ہے۔ یہ اندازاً میں بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ 298 لاکھ کچھ اس طرح کر کے بنتا ہے۔ یعنی ہم اتنی ایکوریٹ ہو چکے ہیں یا اتنی باریکی میں اتر چکے ہیں کہ ہم روشنی کی رفتار جو وہ فاصلہ طے کرتی ہے اس کو اپنی مرکزی اکائی بناتے ہیں۔ درست بات ہے، جن صاحب علم لوگوں نے یہ تحقیقات کی
اسے فائدہ اٹھانا چاہیے، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حکمت اور دانائی کی بات مومن کی گمشدہ اونٹنی یا میراث ہے، جہاں سے اسے ملے لے لینی چاہیے، تو ہمیں یہ چیز لینی چاہیے۔ اہل علم نے جو کچھ ترقی کی اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن جن چیزوں کی طرف میں نے پچھلی دفعہ زندگی کے موضوع پر بات کی تھی، یہ ایسے موضوع ہیں جن میں ہماری کچھ عقائیاں ہیں جس پہ ہمیں علمی رنگ میں ترقی کرنی چاہیے اور ان کو مروج کرنا چاہیے۔ ہماری عقائیاں کیا ہیں؟ ہماری سب سے بڑی عقائی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، اس کے حوالے سے چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ یعنی مسلمان اب اس کے بارے میں میں دو آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کریم میں سورت احقاف کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے، کل ما کنتو بدعا من الرسل وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی وما انا الا نذیر مبین۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی وہی کرتا ہے اور یہی اس کی ہستی کی پہچان ہے، یہی وہ جو ہمارا مرکزی شتیر ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ وہی کرتا ہے، وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے اپنی مخلوق سے۔ تو یہاں پر اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، تو ان سے کہہ دے کہ میں کوئی دنیا میں پہلا رسول تو نہیں آیا، یعنی وہ اس سے پہلے رسول آئے ہیں، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي، اور میں نہیں اس بات کا ادراک رکھتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، اور نہ یہ جانتا ہوں کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو کلام مجھ پر نازل کرتا ہے، جو پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، میں اس کی پیروی کرتا ہوں۔ اسی طرح سورت حامیم سجدہ میں بھی یہی بات ایک اور رنگ میں بیان کی گئی ہے، کل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد، تو ان سے کہہ دے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، یعنی انسان ہونے کے ناطے ہم سب ایک ہیں، ایک جیسے ہیں۔ فرق کیا چیز ڈال رہی ہے؟ فرق یہ چیز ڈال رہی ہے کہ میری جانب وحی کی جاتی ہے، مجھے غیب کی خبریں دی جاتی ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو ابتدا میں نے تلاوت کی تھی سورہ جن کی، کہ عالم الغیب، کہ میں اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ اپنا غیب رسولوں کے علاوہ کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ تو یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ میں تمہارے جیسا انسان ہوں، لیکن مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور وحی کیا کی جاتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا ایک خدا ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی عقائی، وہ بنیادی شتیر، وہ بنیادی پیغام جس کی ساری عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کرتے رہے، لا الہ الا اللہ۔
اب اس بنیادی تعلیم کو یا پیغام کو جب مسلمان مانتے ہیں تو اس کے بہت سے نتائج نکلتے ہیں. پہلی چیز صرف مذہبی دنیا کو میں لے کر بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ بڑے مذاہب میں یہود جو یہ کہتے ہیں نحنو ابناء اللہ، ہم ہی خدا کے چنیدہ لوگ ہیں، اللہ نے ہمیں ہی چن لیا ہے، تو یہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دیتے ہیں اور مسلمان اس کو مانتے ہیں اور ہم اس کو اپنے مرکزی میسیج سمجھتے ہیں، تو ہم اس سے موازنہ کریں گے. جیسے کہ شروع میں میں نے کہا تھا کہ اگر فاصلوں کو دیکھنا ہو تو ہم میٹر کے حوالے سے ساری دنیا کے فاصلوں کو مانتے ہیں. اسی طرح ایک مسلمان قرآن کی وحی کو کے ریفرنس سے چیزوں کو دیکھے گا تو وہ یہ صاف کہے گا کہ یہود اس معاملے میں غلطی پر ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو چن لیا ایک عرب کے ایک انسان کو اور اس پر اپنا کلام نازل کیا، تو وہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہی خدا کے چنیدہ ہیں، خدا کی نعمتیں ہمارے علاوہ کسی کو نہیں ملیں گی، اس فریم آف ریفرنس سے وہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں. یہی اطلاق ہم اسی بنیادی عقائد سے عیسائیت پر کرتے ہیں، اور پھر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہود و نصارہ کی طرح غلطیوں پہ مبتلا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلام پھر نازل ہوا. وہ نازل ہونا بتاتا ہے کہ قرآن کی تعلیم اس کی تائید میں کھڑی ہے. اس کی تفصیل کا فی الحال وقت نہیں، اس کو انشاءاللہ جب بھی موقع ملا ضرور اس پہ ڈسکشن ہوگی. اب اسی مرزا صاحب کی جماعت آگے اسی طرح یہود کی طرح دروازے بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ جی ہم ہی خدا کے چنیدہ جماعت ہیں جو خلافت کہلاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے علاوہ کسی کو اس نعمت سے حصہ نہیں دے گا. تو ان کا بھی غلط ہونا آج کے زمانے میں ثابت ہو گیا. یہ ہے صرف مذہبی دنیا تک. علمی دنیا میں یا جسے ہم سائنس کی دنیا کہتے ہیں، وہاں پر ہم ایک اور رنگ دیکھتے ہیں. مذہب کی غلط روش نے جو مسائل پیدا کیے تھے، انسان کی سائنسی ترقی نے ان میں سے بہت سی غلطیوں کو بے نقاب کیا. اسی لیے آج سائنس کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ وہ مذہب جو پوری عمارت پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا، ہم نے سائنس کے زور سے تحقیقات کر کے تجربات کر کے اس کو کونے میں ایک جگہ چپکا کے رکھ دیا ہے. اور اس بات میں ایک خاص نقطہ نظر سے وہ درست کہتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب نے زمین کے سورج کے گرد گردش نہ کرنے کا عقیدہ بنایا تو سائنس سچی تھی، گیلیلیو سچا تھا، اور مذہبی تصورات غلط تھے، تو سائنس نے ان کو کونے میں چپکا کے رکھ دیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سائنس
अक्ल कुल हो गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम मसलन एक चीज देखें कि तख्लीक पर ही देख लें कि ये सवाल जब उठाया जाए कि कायनात की तख्लीक, इसका आगाज और अंजाम क्या है, तो मजहब में या वो कुरान जिसको मुसलमान मानते हैं उसके ऊपर बहुत मुदल्लल दलाइल पेश करता है, गौर व फिक्र की दावत देता है, उसके मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करता है, वो पहलू जो साइंस ने आज तक नहीं उठाए। तवालत की वजह से इसको इंशाल्लाह अगले जुमे में अगर तौफीक मिली तो इस इशू को डिस्कस करेंगे कि तख्लीक कायनात के बारे में कुरानी तालीम क्या है, वही की तालीम क्या है और साइंस क्या कहती है, इसके ऊपर इजहार ख्याल करूंगा। और दूसरा मौजू जो मैंने गुज़िश्ता जुमा में भी जिसकी निशानदेही की थी वो है जिंदगी की तारीफ। हमारे यहाँ यानी कुरान की तालीम की रूह से जिंदगी एक उस हालत का नाम है जो तख्लीक अपने मकसद को पूरा कर रही होती है तो वो जिंदा कहलाती है, जबकि साइंस में ऐसी कोई तारीफ नहीं है। अब क्या उनकी तारीफ दुरुस्त है या इल्हामी, इसके ऊपर भी तफसील से बहस इंशाल्लाह की जाएगी। और क्योंकि जो इंसान फोत होकर अगले मरहले में चला जाता है मजहब की रूह से, वो एक सफर जारी रहता है लेकिन उसकी सफर की नौयत बदल जाती है। मौत फना का नाम नहीं है। हाँ, उसका सफर जिस तरह जारी रहता है उसके लिए बाज अल्फाज कुरान इस्तेमाल करता है, खालिदीना फीहा, वो उसमें हमेशा रहते चले जाएंगे। ये हमेशगी का तस्वर क्या है? क्योंकि एक तस्वर हमेशगी का वो है जो खुदा ताला की हस्ती के बारे में है। क्या ये वही मफहूम है या इसका कोई और मतलब है? इसका और मतलब है, क्योंकि कुरान ने करीम ही इसके बारे में मुख्तलिफ और पहलुओं से वजाहत करता है। कुल्लो मन अलैहा फान व यबका वजह रब्बुका जुल जलाल वल इकराम या हालाका कुल्ला शाइन इल्ला वजहहू। मेरे नज़दीक खालिदीना फीहा का मकसद ये है कि जो ज़माने की रफ्तार है वो तब्दील हो जाएगी या टाइम बहुत स्लो हो जाएगा। वो एक लंबा तस्वर पेश करता है। तो इस रंग में भी, इल्मी रंग में भी इंशाल्लाह इस पर बात होगी। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यामुरुकुम बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़yi यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम
وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ